مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی دامت برکات القدسیہ کو ہم دعوت دیتے ہیں. علماء سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء نے ورثہ کیا چھوڑا ہے؟ علم چھوڑا ہے. علم کے وارث علم کی موتی لٹانے کے لیے تشریف لاتے ہیں مفتی محمد ابو بکر صدیق الشاذلی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مفتی محمد ابو بکر صدیق الشاذلی القادری. مرحبا مرحبا، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اما بعد، معزز حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس حدیث طیبہ کے مطابق سب سے پہلے میں اپنے محسنین، محبین، دوست احباب کا شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پر حضرت علامہ پروفیسر حافظ اکرم صاحب دامت ظلہ العالی کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ اپنی مسجد میں موقع دیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا. اور اسی طرح خاص طور پر ہمارے عمران بھائی اور ان کے تمام فیملی، ان کے اعزاء اقربا جو اس کام میں شریک ہوئے، اور حضرت علامہ مفتی محمد اسلم رضا صاحب، مفتی حضرت مولانا خلیفہ امجد قادری صاحب، اور اسی طرح ہمارے بھائی جو باہر سے خاص طور پر پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. تبریز قادری صاحب مشہور نعت خواں ہیں، نور ٹیلی ویژن پر، تکبیر ٹیلی ویژن پر دیگر پروگرام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی سیریز بھی ہیں ریلیز ہوئی نعت کی. رشید صاحب بھی ملٹن کینز سے تشریف لائے ہیں. اسی طرح شیر علی صاحب بھی واکنگ سے آئے ہیں، دور کے جگہ سے، اور دیگر ہمارے احباب یہاں پر تشریف فرمائیں. اور اسی طرح ہماری بہنیں جو خواتین ہیں نیچے تشریف فرمائیں، ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی جزا خیر عطا فرمائے گا. تو خطبے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت مشہور آیت طیبہ تلاوت کی، جو عموماً مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. ارشاد ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عمومی ترجمہ یہ ہے کہ حبیب، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. باقی عربک گرامر کے اعتبار سے اس میں بڑی تاکید پائی جا رہی ہے، اور تاکید کے اعتبار سے اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہاں پر خصوصی مقصد ہی رحمت بیان کیا گیا ہے. مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ آج کل نوجوان بڑے اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ
ہم پر یہ عام طور پر اٹیک کرتے ہیں کہ تم لوگ ٹیررسٹ ہو، دہشت گرد ہو، دنیا بھر میں تم لوگوں نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں، تو اسلام کا صحیح رخ اس حوالے سے بیان کیا جائے۔ تو میں نے یہ آیت طیبہ اسی لیے لی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نہ اسلام ٹیررزم کی طرف دعوت دیتا ہے اور نہ نبی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اسلام تو رحمت کی طرف بلاتا ہے، امن و سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ خود اسلام یہ سلام سے نکلا ہے، اور سلام مانے سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے۔ تو وہ دین جس کا نام ہی اسلام ہو، جس کا نام ہی پیس ہو، وہ کس طرح ٹیررزم کی طرف لوگوں کو بلائے گا؟ البتہ آج جو ٹیررزم کے نام پر کیا جا رہا ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ عراق میں کیا جا رہا ہو، چاہے وہ فلسطین میں کیا جا رہا ہو، پاکستان میں کیا جا رہا ہو، دنیا کے کسی اور خطے میں کیا جا رہا ہو، وہ سب کے سب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام کی تعلیم تو بڑی سیدھی اور صاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ امن و سلامتی کا حکم دیا۔ خود اسلام کے اندر سلامتی کا اتنا عمل دخل ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دیگر لوگ محفوظ رہیں۔ اور اسلام قتل و غارت گری کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ جو آج اسلام کے نام پر کر رہے ہیں یہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ من قتلھا کانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو بھی بغیر قصور کے مار دیا، ایک جان کو بھی بغیر قصور کے مار دیا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھیے دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دین میں یہ بات پائی جاتی ہے، دنیا کے کسی ریلیجن میں یہ بات نہیں ہے۔ امن و سلامتی کی جو دعوت اسلام دیتا ہے اور ایک جان کو بچانا، اسلام نے اس کو اس قدر اہم قرار دیا، اس کے بارے میں فرمایا ومن احیاھا، جس نے اس جان کو زندہ کیا، جس نے ایک جان کو بچا لیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ لوگ جو جہاد کے نام پر الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، میرا شبہ جہاد حق ہے اور جہاد کی ضرورت بھی، اس کے مواقع بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اس کی شرائط بھی بیان کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت جو یہ لوگ بم بلاسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کنٹریز میں یا غیر مسلم کنٹریز میں جو بھی کر رہے ہیں یہ سراسر شیطان کے ایجنٹ ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے۔ ان سے برات کا اعلان کر دیجیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، کتنی رحمت بھری تعلیم ہے، جان کی اہمیت کتنی ہے۔ انسان تو انسان، جانور کی جان کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کو پیاس لگی بہت شدید، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جو پیسے لے کر گناہ کرتی تھی، اس کو شدید پیاس لگی اور پیاس کے عالم میں وہ پانی کی تلاش میں نکلی، تو کنویں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے، بلکہ اس نے پانی پیا کنویں میں اتر کر، اپنی پیاس بجھائی۔ جب وہ باہر نکلی یا نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا، بہت تڑپ رہا وہ کتا پیاس کی وجہ سے، اور کتے میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ رسی کے ذریعے پانی میں اتر سکے اور پانی پی سکے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی
جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی پیاس کی وجہ سے. تو حدیث شریف میں آتا کہ وہ آدمی وہ واپس اترتا کنویں میں اور اپنے جوتے میں پانی بھرتا اور اپنے منہ سے پکڑ کر اس کو باہر نکلتا ہے, اس کتے کو پلا دیتا ہے, تو کتے کی جان بچ جاتی ہے. تو صرف اسی عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو وہ دین جو ایک عام کتے کی جان بچانے کو بھی مغفرت کا سبب بتاتا ہے, وہ کس طرح بلا وجہ کسی انسان کے قتل کی دعوت دے گا. یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں میرے بھائیوں. دین کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور اسی طرح یہ کہہ کر لوگوں کو مارنا کہ جناب یہ گناہ گار ہو گئے ہیں, یا معاذ اللہ ایک غیر مسلم ان کو مارنا درست ہے, سراسر غلط ہے. میں نے بتایا کہ اس کی وجوہات ہیں, یا تو جان کے بدلے میں جان لی جائے گی, یا یہ کہ وہ معاذ اللہ اس نے زنا کیا تو سنسار کیا جائے گا, یا یہ کہ وہ مرتد ہوا. اس صورت میں اسلام نے یہ بات بیان کی ہے. یا یہ ہے کہ کوئی قتال کرنے کے لیے مقابلے میں آ جائے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ صورتیں, اور ان میں بھی پھر بڑی تفصیل ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ضرورت سمجھتے تھے کہ یہاں پہ لشکر کشی کی جائے, یہاں کی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے, ان انسانوں کو انسانوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے, ان کو شرک و بت پرستی میں لگا کے رکھا ہوا ہے, تو اس قوم پر بھی جب حملہ کیا جاتا تھا لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے, انسانوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے, تو پہلے ان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. اس آپشن کو قبول نہیں کرتے تو ان سے کہا جاتا کہ جزیہ قبول کرو. اس آپشن کو قبول نہیں کرتے پھر ان سے جہاد کیا جاتا تھا. اور پھر اس میں بھی جب جہاد شروع ہوتا تھا تو فرمایا جاتا تھا کہ عورتوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, ان کی املاک, ان کی کھیتیوں کو تباہ برباد نہ کرو, ان کے گھروں کو نہ جلاؤ. جو ان میں نیک لوگ ہیں, چاہے غیر مسلم ہی صحیح, اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں, اگرچہ کہ وہ کافر ہیں, تو ان کو قتل نہ کرو. جو تمہارے سامنے تلوار لے کے مقابلے میں نہ, ان کو قتل نہ کرو. یہ ساری ہدایت تو ہمارا اسلام دے رہا. یعنی جہاں پر ضرورت پڑ گئی وہاں پر بھی اتنی سختی کے ساتھ قتال سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ تلوار اٹھا کر یا بم بلاسٹ کر کر, گولیاں چلا کر مسلمانوں کو مارنا, یا دیگر غیر مسلموں کو اس طرح بلا وجہ کے مار دینا, جو نہتے عوام ہیں ان کے اندر, یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے. یہ ٹیررزم ہے, اور یہ خود اسلام دشمن طاقتوں کا شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے مسلمان کہلانے والے لوگوں سے لوگوں کو خریدا ہے. اور اس کی وجہ کیا کہ اس وقت جدید تحقیقات کے مطابق the fast growing religion in the world is Islam. Whether it is in Europe, whether it is in USA, دنیا میں جہاں چلے جائیں, کہ لوگوں کو جو اسلام کی معلومات ہوتی جا رہی ہے تو لوگ خود بخود اسلام کی طرف چلتے چلے آ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جا کے کسی نے دعوت نہیں دی, ایسے انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں سے کوئی کتاب مل گئی اسلام کی اسٹڈی کی, خود بخود مسلمان ہو گیا. تو اس چیز سے اسلام دشمن طاقتیں خوفزدہ ہیں. اب اپنے لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مسلمان کہلانے والے بھیڑیوں کو خرید لیا ہے, جو ان کی ہدایتوں پہ, اسلام دشمن طاقتوں کی ہدایتوں پر مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری کر رہے ہیں, غیر مسلموں کو قتل و غارت گری کر رہے ہیں, اور لیبل ان پہ اسلام کا لگا دیا تاکہ ان کے لوگ جو ہے اسلام سے بدظن ہو جائیں, اسلام کو غلط سمجھنے لگ جائیں اور اس کے قریب نہ جائیں. تو یہ ساری کی ساری سازشیں ہیں. اس کے مقابلے میں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دین کس طرح کسی انسان کو بلا وجہ قتل کا حکم دے سکتا ہے, کہ اس دین میں کسی جانور کو بلا وجہ مار دینا بھی جہنم کا باعث بن سکتا ہے. یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے. بنی اسرائیل کی عورت, اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت, اس نے بلی کو بند کر دیا ایک کمرے میں اور بند کر کے چلی گئی.
بلی بھوک کی وجہ سے کمرے میں مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں وہ بلی اس عورت کے منہ پہ پنجے مار رہی ہے. تو وہ اسلام تو یہ دین ہے کہ وہ جانوروں کی جان کی بھی کیئر کرتا ہے. تو انسان کو تو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اسلام نے. انسانیت کا وہ مرتبہ بیان کیا ہے کہ جس کے لیے ساری کی ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. تو اسلام کس طرح اس بات کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کی املاک کو خراب کرو، برباد کرو. اسلام میں یہ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. اور انصاف کا اسلام میں ایسا معاملہ ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب انصاف کی بات آئے تو اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں. خود مولا کائنات سید علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی سے کسی معاملے میں ان کا کیس چل پڑا. ان کا وہ زنا تھی آپ کی جس کے اوپر یہ معاملہ چلا. یہودی نے دعویٰ کیا میری ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تو میری ہے. کورٹ میں کیس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے. وہ یہودی بھی موجود ہے. مولا کائنات کرسی پہ تشریف فرما ہوا ہے. تو قاضی وقت نے جو آپ ہی کا مقرر کردہ تھا اس نے کہا کہ حضور اس وقت آپ ایک ملزم کی حیثیت سے، یعنی جس پہ الزام ہے، جس کا کیس چل رہا ہے، مجرم نہیں ہے، کیس چل رہا، تو آپ کو بھی وہیں پہ کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پر دوسرا بندہ کھڑا ہو. اور جب فیصلے کی بات آئی، حضرت علی نے دعویٰ کیا تو شرعی اصولوں کے مطابق دعوے پہ 2 گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں. تو مولا کائنات نے اپنے غلام قمبر کو اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ یہ اس بات کے گواہ ہیں. لیکن قاضی وقت نے فرمایا کہ حضور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا. اب یہ دیکھیے کیسا انصاف چل رہا ہے. اور جب تک مسلمان یہ انصاف کرتے رہے اللہ نے ان کا مرتبہ بلند رکھا. اسی مجلس میں وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام زندہ باد. میرے بھائیو، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھیں، علماء کرام کی صحبت میں رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا امن کا مذہب ہے، کتنا امن کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امن کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں آپ نے غیر مسلم اور مسلمان کے فرق نہیں کیا. جس کا معاملہ تھا اسی کے حق میں آپ نے فیصلہ کیا. اتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کہلانے والا جو نمازی بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جب اس کا ایک یہودی سے کوئی معاملہ ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ تمہارے نبی سے کروا لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا امتی ہے، مجھ کو مانتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے. جو حق بات تھی اس کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. آپ اندازہ کر لیجیے. تو یہ جو لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ جناب یہ غیر مسلم ہے، یہ سراسر غلط کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. المختصر یہ کہ میرے بھائیوں، وہ دین کس طرح دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے، وہ دین بلا وجہ کس طرح لوگوں کو مروانے کی تعلیم دے گا کہ جس کا رب السلام ہو، جس کا رب السلام ہو، جن کی گریٹنگز السلام علیکم ہو، اور جن کی نماز کا انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ہوتی ہو، جن کا نبی السلام ہو، نبی رحمت ہو، تو وہ دین تو ہرگز بھی اس فضول قسم کی باتوں کی دعوت نہیں دیتا. ہاں، جہاد کا آپشن ہے اور اس کے مواقع ہیں، اور وہ بھی دہشت گردی کے لیے نہیں، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمین پہ امن پھیلانے کے لیے کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو آزاد کرایا گیا.
کیا جنگ لڑی تھی اس کے لیے مسلمانوں نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا تھا، تو اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے، آزاد کرانے کے لیے آئیں گے. اگر ان کے حوالے کر دیا گیا شرافت سے تو یہ لوگ بچ جائیں گے، یہودی اور دیگر لوگ. اگر ان سے جنگ کی تو زمین سے ختم کر دیے جائیں گے. تو اب اندازہ کیجئے کہ ان کی علامتیں بیان تھی، اور علامتیں کیا تھی؟ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تم سے جنگ نہیں کرتے، تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. تو ایک اونٹ تھا، ایک آپ کا خادم تھا اور ایک آپ تھے تو آپ خلیفۃ المسلمین، چاہتے تو کسی کا بھی اونٹ دوسرا لے لیتے، ساتھ لے کے چل پڑتے. اور نہ آج کے پیروں کی طرح انہوں نے اپنا لاؤ لشکر اپنے پیچھے لگایا بہت بڑا کہ جناب 4 باڈی گارڈ ساتھ چل رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بلا وجہ کے. انگلینڈ میں کون کسی کو گولی مارتا ہے، امریکہ میں، لیکن یہاں پہ بھی پریسٹیج کو ظاہر کرنے کے لیے، پرسنالٹی کو دکھانے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں. رش پیچھے لگا ہوتا ہے، سرکاری خزانے کو برباد کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال مختصر یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک خادم کو لے کے ساتھ چلے، اور طے یہ ہوا کہ کچھ دیر تم اونٹ پہ بیٹھو گے اور کچھ دیر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا. باری لگی، سارا سفر طے ہوا. 2 مہینے کا سفر ہے، اور 2 مہینے طے کر کے جب یہ پہنچے وہاں پر بیت المقدس کے پاس، تو سامنے یہودیوں کے علماء اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے تھے کہ نشانیاں دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں. وہ دیکھتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب سواری کی بیٹھنے کی باری آئی، جب بیت المقدس میں پہنچ رہے ہیں، تو خادم کی باری تھی، عمر فاروق کی باری تھی، اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے. خادم نے عرض کیا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اوپر رکھی تشریف رکھیے، لوگ کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے؟ ہم نے کہا نہیں، جو طے ہوا اسی کے مطابق معاملہ ہوگا. لوگ کیا بولیں گے اس کو مت دیکھو، جو انصاف کی باتیں وہ کریں گے ہم. تو یہ شان تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خادم کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور خلیفۃ المسلمین اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا. جب ان لوگوں نے وہ علامتیں دیکھی کہ ہاں یہ علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو بیت المقدس کی چابیاں بغیر جنگ کیے عمر فاروق کے حوالے کر دی. اور آج دیکھیے مسلمانوں نے تو یہ کیا، کسی کو قتل نہیں کیا وہاں پر، اور آج دیکھیے اس کو قبضہ کرنے کے لیے معاذ اللہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جو حقیقتاً دہشت گرد ہیں ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا رہا. بلا وجہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اسلام کے نام پر. مختصر یہ کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا جس میں اتنی امن و سلامتی کی بات کی گئی ہے. یہ تو ایک پہلو تھا جس کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی. دوسری تھوڑی سی عقائد کے حوالے سے میں ذکر کر دوں بات اسی آیت طیبہ کو لے کر. دیکھیں اس آیت طیبہ میں جو میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. سبحان اللہ. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. جو حضور کی شان کے منکر ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، وہ ان کو بھی ماننا پڑے گا حضور رحمت للعالمین ہے. اور کس کس کے لیے رحمت ہے یہ بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ جس طرح رب کریم کی ربوبیت جس سب کو عام ہے، وہ اپنے آپ کو رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام عالمین کا رب ہے، کوئی صغیر و کبیر، کوئی ذرہ، کوئی پہاڑ اس کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے. اسی طرح اس نے اپنے حبیب کے لیے بھی رحمت للعالمین فرما کر اس بات کو واضح کر دیا، کائنات کی کوئی چیز صغیر و کبیر کوئی بھی ہو، چھوٹی بڑی دور نزدیک،
سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے محتاج ہیں. آپ سب کے لیے رحمت ہیں. اب دیکھیے جو رحمت کرتا ہے وہ راحم ہوتا ہے. راحم اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں عربی زبان میں. سبجیکٹیو کنڈیشن ہوتی ہے وہ رحم کرنے والا. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پر رحمت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرحوم, یعنی جس پر رحمت کی گئی. ہمارے یہاں پہ تو عام طور پر مرنے والے کو کہتے ہیں مرحوم. جیسے مرحوم کہتے ہیں تو بولتے اچھا مر گیا, حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحمت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحم ہے اور تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات مرحوم ہے. اب راحم اگر کسی پر رحم کرنا چاہے تو اس کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ چند باتیں نہ پائے جائے تو راحم کسی پر رحمت نہیں کر سکتا. چلو ایک مثال سے سمجھا رہے تھے, ذرا آسان ہو جائے گی بات. مثلا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے, وہ مریض کے لیے راحم ہوتا ہے اور مریض کیا ہوتا ہے, مرحوم ہوتا ہے. جو اس ڈاکٹر سے رحمت لیتا ہے, جب ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے تو مریض پھر صحیح ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر اگر مریض کا علاج کرنا چاہے تو چند باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ وہ ڈاکٹر علم رکھتا ہو, مریض کی پوری تشخیص کر سکتا ہو, مریض کو جان سکتا ہو کہ اس کو کون سا مرض ہے. اگر اس کو یہی پتہ نہ چلے, اس کو یہی علم نہ ہو کہ اس کو مرض کیا ہے, تو کیا اس کا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کو اپنے اس علاج کرنے کے لیے, ایک محدود کام کرنے کے لیے بہرحال ایک علم کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے والے راحم ہیں, ان کو بھی تمام جہانوں کا علم ہونا چاہیے. اگر ان کو تمام جہانوں کا علم نہیں ہوا تو وہ کیسے رحمت ہو سکیں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی براہ راست, اور آگ سے کہا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. مگر اللہ جانتا تھا کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی تو ابراہیم کو نقصان کر دے گی, ابراہیم علیہ السلام کو. تو کیا فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یہ نہیں فرمایا کہ یا نارو کونی بردا, اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے, کیونکہ اس کا علم کامل ہے. تو کہا زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو نقصان کر دے گی, تو کہا اتنی ٹھنڈی ہو جائے اس میں سلامتی ہو. تو ایسے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت مان رہے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کو تمام جہانوں کا علم بھی دیا گیا, ورنہ آپ رحمت کاملہ ہو ہی نہیں سکتے کسی کے لیے. اور یہ تو ایک منطقی طریقہ تھا ثبوت کا, ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث موجود ہے جس میں آپ نے اپنے علم کا اعلان فرمایا. حدیث کریمہ موجود ہے, جو اوتیت العلم الاولین والآخرین, مجھے اولین آخرین کا علم دیا گیا ہے. بہت مشہور حدیث ہے, 10 سے زائد کتابوں میں, ترمذی شریف میں موجود ہے, سیاستہ میں. طویل حدیث ہے, مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. سألنی فیما یختصم الملائکۃ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب نے مجھ سے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا رب کریم تو جانتا, تو زیادہ جاننے والا ہے. تو ایک حدیث کے الفاظ ہے فمد ربی یدہ, تو میرے رب نے اپنا دست قدرت بڑھایا, ووضع بین کتفی, اور اس نے وہ اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھ دیا. فوجدت بردھا الی صدری, میں نے اس کی ٹھنڈ کو اپنے سینے تک محسوس کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیتجلی لی ما بین السماوات والارض, تو زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ مجھ پر روشن کر دیا. ایک روایت میں کہ فعلمت ما بین السماوات والارض, تو زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا. آپ کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا.
جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو کوئی آئندہ مستقبل میں ہوگا وہ سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم سے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اجمال کے ساتھ ہے کہ موجود حدیث شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوا فجر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا. زور کا ٹائم ہو گیا، زور پڑی، پھر خطبہ دینا شروع کیا. عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر عصر پڑی، پھر خطبہ دینا شروع کیا. مغرب کا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ. صبح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، شام ہو گئی اور صحابہ کرام سن رہے ہیں. یہ حدیث شریف 3-4 صحابہ کرام نے بیان کی جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ سے اور دیگر صحابہ کرام سے. حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتداء آفرینش سے جب سے مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے ہمیں ہر چیز بتا دی، اور یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. یہاں تک کہ آسمان پہ جو پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا. کتنی باریکی کے ساتھ بتایا کہ آسمان میں جو پرندہ اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا. یہ حضور کا موضوع تھا کہ اتنے وقت میں ساری کی ساری گفتگو آپ نے صحابہ کو بتا دی. فرمایا ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے کہ جس کو وہ زیادہ باتیں یاد ہیں. یہ سرکار دو عالم کے علم کا عالم اور جنتی اور جہنمی کی تفصیل بھی آپ کو بتا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف باہر نکلے، آپ کے ایک ہاتھ میں ایک کتاب تھی، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب تھی. فرمایا کہ پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، اور کیا جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے کیا مدارج ہیں، کیا درجات ہیں، یہ سب کے سب اس میں لکھے ہیں. اور جو الٹے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے تھے سمجھانے کے لیے، تو الٹے ہاتھ میں جو کتاب ہے تو فرمایا کہ اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور کس کس درجے میں جو جو ہوگا وہ سب تفصیل موجود ہے. پھر آپ نے ہوا میں کتاب اٹھائی، وہ غائب ہو گئی. تو ماننا پڑے گا کہ رحمت للعالمین مانتے ہیں، شاید پہ یقین ہے تو آپ کا علم بھی کامل ماننا پڑے گا، ورنہ وہ رحمت نہیں ہو سکتا. اب آگے چلیے. ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو اس کو اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ مریض کو کیا دوائی کھلانی ہے، کیا نہیں کھلانی ہے. اس کے پاس یہ پاور بھی ہوتی ہے کہ کوئی دوائی لے آئے، اس مریض کو اس دوا کی ضرورت ہے، اس مریض کو اس دوا کی ضرورت ہے، وہ دوائی لا کے اس کو استعمال کرا دے گا. اگر وہ بے اختیار ہوگا یہ دوا تو نہیں لے سکتا، میری ریچ میں نہیں ہے، وہ دوا میری ریچ میں نہیں ہے، وہ دوا میری پہنچ میں نہیں ہے، تو کیا مریض کو فائدہ ہو جائے گا؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ ڈاکٹر اگر مریض کے لیے رحمت بنتا ہے، رحیم بنتا ہے، تو کچھ اس کو اختیار بھی حاصل ہونا چاہیے نا. تو ایک مریض کے لیے ڈاکٹر کے رحمت بننے کے لیے اختیار بھی ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت مان رہے ہیں تو پھر آپ کا اختیار بھی پھر کلی ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. کہ جس کو رحمت کے تقاضوں کے تحت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پہنچانے پر اللہ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ منطقی بات ہے، عقلی بات ہے، لاجیکل ہے کہ رحمت مانو گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا. اب حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کو نبی مختار بنا کر بھیجا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مختار ہے، یہ آپ کا صفاتی نام ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتوں کا، طاقتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لو شئت لصارت الجبال معي ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر. آپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاتا ہے. آپ کی طاقتوں کا یہ عالم ہے کہ جب چاہیں بارش برسا دیں. امام بخاری بیان کرتے ہیں جمعے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے ایک اعرابی آیا، قحط پڑا ہوا، بارش نہیں ہو رہی ہے. حلقت المال والمال وجعل عيال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال ختم ہو رہے ہیں، ہمارے اموال ختم ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اپنے دست ہاتھ مبارکہ کو دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں. آسمان مدینہ منورہ کا خالی تھا. آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے کے دوران چاروں طرف سے بادل جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. ادھر سے بادل ادھر سے بادل, پورے مدینہ منورہ کا آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں لے کر آتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارکہ بارش کے قطروں سے تر ہو جائے. دیکھا اختیار, صرف بارش برسانے بنے, بارش روکنے بھی اختیار ہے. ایک ہفتے دبا کے بارش ہوئی, ہر طرف جل تھل ہو گیا, پانی بہنے لگا. اب پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے, اب پانی ہونے کی وجہ سے مرنے لگے. وہی جمعے کا دن ہے اور سامنے سے وہ بندہ آتا, وہی عربی آ کے وہی بات کہتا, حرکت المال والاموال وجعل عیال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مال تباہ ہو رہے ہیں, ہماری جانیں ختم ہو رہی ہیں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو ختم کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی انگشت مبارکہ سے بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں اور بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں. مدینہ شریف کا آسمان بادلوں سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے, بادل سائیڈوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کے لبہائے مبارکہ پہ دعا ہوتی ہے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے پہاڑوں پہ برساتا رکھ, ہم پر نہ برسا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ کا آسمان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے, کوئی بادل نہیں ہوتا, گویا کوئی حوض بنا ہوا ہے, بارش ہو جاتی ہے. دیکھا اختیار ان کا. سرکار کے اختیار کو منع کرنے والے معاذ اللہ, آپ کو بے بس و مجبور کہنے والے معاذ اللہ, وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ ان کا ایمان کس درجے میں کہاں پہنچا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں میرے بھائیوں. یہ آج لوگوں کا ذہن بن پڑا نا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, چلو ٹھیک ہے ان کے مسجد میں گھس جاؤ, نمازیں پڑھ لو. اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہو آپ لوگ. خود اس مردود کی نماز قبول نہیں ہوتی تو تمہاری اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ رسول اللہ کے دشمن کے پیچھے کیسے ہو جائے گی جب اس کی نہیں ہوتی ہے؟ اپنی نمازوں کو بچاؤ, ان کی صحبتوں سے بچو. اور اختیار دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بڑا اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر چیز آپ کے زیر قدرت تھی. پتھر آپ کے حکم پہ بولتے تھے, درخت آپ کے حکم پہ چل کر آتے تھے. جس چیز میں دیکھو آپ کی حکومت کا سکہ جاری و ساری تھا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا ہے. تو آپ کی حکومت کے جھنڈے تو آسمانوں پہ لگے ہوئے ہیں. ارے کوئی شعر و شاعری کی بات نہیں ہے, حقیقت کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, وزیرا فی السماء جبرائیل و میکائیل, وزیرا فی الارض ابو بکر و عمر. میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں, جبرائیل و میکائیل. میرے دو وزیر زمینوں پر ہیں, ابو بکر و عمر. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں نا. سرکار آسمانوں کو بھی بادشاہ ہے, زمینوں کو بھی بادشاہ ہے. بادشاہ کو قدرت ہوتی ہے. آئیے, ڈاکٹر اگر مریض کے لیے رحمت بننا چاہتا ہے, ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو, تصرف اور اختیار کے علاوہ, کہ مریض ڈاکٹر کے ریچ میں ہو, اس کی پہنچ میں ہو, اور ڈاکٹر مریض کی پہنچ میں ہو. ڈاکٹر بیٹھا ہوا لندن میں, مریض بیٹھا ہوا یہاں پہ آپ کے مانچسٹر میں بیٹھا ہوا, وہاں سے بیٹھے بیٹھے کیسے دوائی دے گا اس کو؟ اس کے پاس آ سکتا ہو, اس کے پاس حاضر ہو تو کچھ کرے گا نا, فائدہ پہنچائے گا. کوئی ٹیکا میکا لگانا وہ کیسے لگا لے گا وہ؟ تو یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر اگر مریض کے لیے رحمت بننا چاہتا ہے تو حاضر بھی ہونا چاہیے اس کا, وہ ناظر بھی ہونا چاہیے مریض کا. اگر حاضر ناظر بھی ہو تو رحمت نہیں ہو سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کے, منکرو تم رحمت مان رہے ہو تو تمہیں مجبور ہو کے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ حاضر و ناظر ہے. ورنہ رحمت کیسے بنے گی؟ اور حاضر و ناظر ثابت کرنے کے لیے تو میں نے منطقی بات کہی, خود قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے. زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں, بات لمبی ہو جائے گی. صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جو منکر ہے اس کو بھی کہنے پہ مجبور ہے. حاضر وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو, جس سے آپ خطاب کرتے ہو, جس سے آپ بات کرتے ہو,
خطاب اسی سے ہوتا جو حاضر ہو. جو غائب ہے اس سے خطاب نہیں ہوگا. تو یار وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا. سامنے ہوگا آپ یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے، یہ بات ہوگی. اب نماز کے اندر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ترجمہ ہے؟ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. سبحان اللہ. اور ترجمہ تو نہیں ہے اس کا؟ دیکھ لو منکر کی کتابوں میں جا کے دیکھ لو، ادھر بھی یہی ترجمہ ہے. تو وہ حاضر و ناظر بھی ہے. قرآن حدیث بتا رہی ہوں حاضر و ناظر بھی ہے. زیادہ لمبی دلائل میں نہیں جا رہا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ورنہ تو صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے، عمر فاروق کا بھی یہ عقیدہ ہے. جب غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو نہیں آئے سارا سامان لے آئے؟ کیا عرض کیا انہوں نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ. اے اللہ کے رسول میں نے گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا. اللہ کے رسول تو وہاں پہ موجود ہیں. تو صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوا؟ یہی کہ وہ وہاں پہ بھی موجود ہے. اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں اے مسلمانوں جو تم اپنے گھروں پہ داخل ہو تو گھر میں جو بھی ہو ان کو سلام کرو، اور گھر پہ کوئی بھی نہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھیجو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ ہر مومن کے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر اگر مر جائے مردہ ہو تو کیا مریض کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس یہ آخری بات کر کے ختم کر دوں. بہت کچھ ثابت ہو جائے گا. مردہ بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو وہ مردے جو دل کے مردے ہیں، عقل کے مردے ہیں، ظاہری طور پہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں، مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہتے ہیں اور رحمت اللہ عالمین بھی مانتے ہیں، تو ان کا ایمان ہی درست نہیں شاید ہے. کیونکہ اگر وہ سرکار کو رحمت مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو حیات بھی ماننا پڑے گا، کہ مردہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. ان کے غلاموں کو جو زندگی ملی ہے، شہیدوں کو، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تشعرون، وہ ایسے زندہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 10 سے زائد حدیث کی کتابوں میں، ابو داؤد ابن ماجہ شریف میں موجود ہے روایت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا کہ اللہ کے نبی کو جسموں کو کھائے. نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وہ یرزق، اس کو رزق دیا جاتا ہے. پھر شیطان وہی جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں خیال ڈالیں گے تو پھر اللہ نے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو پھر وہ مرے نہیں کیا؟ بلا شبہ اللہ کی بات سچی ہے. اور انبیاء کو بھی موت آتی ہے، انبیاء کو بھی موت آتی ہے، مگر ایک لمحے کے لیے آتی ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے پھر سے ان کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے. انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. یہ معاملہ سنت فرماتے ہیں ایک آن کے لیے، آن واحد کے لیے موت تاریخ کی جاتی ہے، پھر سے ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے. اور آئے دلیل بخاری شریف سے دوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حدیث تو طویل ہے، مختصر بات صرف جو استدلال ہے وہی بتاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، اطلاع ملی، واپس آئے. ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، آپ اندر داخل ہوئے. سرکار دو عالم کا جسد مبارک شریر پہ تھا، چارپائی پہ تھا، کپڑا پڑا ہوا تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کپڑا ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغلوں میں رکھے اور جھکے. جھکنے کے بعد آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اور پھر عرض کی
کہ لن یجمع اللہ علیک موتتین یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر ہرگز بھی دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، ہرگز بھی دو موت کس کو آتی ہے؟ ہر آدمی کو ایک ہی زندگی ملتی ہے، ایک ہی موت آتی ہے، دو موت تو اس کو آئے گی نا جس کو دو بار زندگی ملی ہو۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اللہ ہرگز بھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو پہلی زندگی تھی اس پر موت آ گئی، اب جو دوسری زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس پر کوئی موت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے معرف و برکات عطا فرمائے، اور ان کا ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کا اہل سنت سے رابطہ رکھیں، اہل سنت کے مساجد میں آتے جاتے رہیں، ورنہ ان بے دینوں کی صحبت، ان بے دینوں کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کا ایمان بھی تباہ کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو یہ میں آخری نصیحت آپ تمام حضرات کو کرتا ہوں، کیونکہ آج کل لوگوں نے دین کو بہت مذاق بنا لیا ہے، بہت ہلکا جان لیا۔ عموماً میں کہا کرتا ہوں کہ یار تمہیں کوئی چھوٹی سی چیز شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو چار آدمیوں سے مشورہ کرتے ہو، یار کون سی مارکیٹ صحیح رہے گی، ریٹس کہاں پہ اچھے ملتے ہیں، کوالٹی کیسی ہوتی ہے، دو چار آدمیوں سے پوچھنے کے بعد پھر جاتے ہیں، جانے کے بعد چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی جو پسند آتی ہے اس کو لیتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو 2 ٹکے کے لیے، جیب کے 2 پاؤنڈ کے لیے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان جس پر آپ کی اخروی زندگی کا مدار کار ہے کہ یا تو جہنم میں یا جنت میں، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسجد نظر آتی ہے، گھس جاتے ہیں امام کے پیچھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر آپ کی ساری ہوشیاری مر جاتی ہے۔ یا تو یہ کہ آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کی حفاظت کریں، یا ایمان ہے تو مگر اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان کی قدر حفاظت کیجیے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی حیثیت کو سمجھیے، جانیے اور اس کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ سوال کا